میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اپنا کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں۔ کہ آپ کے 16 اکتوبر کے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی طور پہ کچھ ہلچل سی نظر آ رہی ہے، اور ہم یہ دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں منتخب وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف طریقے عدم اعتماد کی باز گشت نہ صرف سنائی دے رہی ہے بلکہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں طریقے عدم اعتماد جمع بھی کروا دی گئی ہے۔ یہاں پہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ طریقے عدم اعتماد جمع کیسے کروائی جا سکتی ہے اور طریقے عدم اعتماد کامیاب کیسے کروائی جا سکتی ہے۔ جمع کروانے کے حوالے سے اپوزیشن کے پاس مطلوبہ اکثریت یقینی طور پہ موجود اس حوالے سے ہے کہ 20% اراکین قومی اسمبلی کی حمایت درکار ہوتی ہے، دستخط کے ساتھ ان کے طریقے عدم اعتماد جمع کروائی جا سکتی ہے، اور ایسا ہی اپوزیشن جماعتوں نے کیا ہے کہ انہوں نے 20% اراکین قومی اسمبلی کے دستخطوں کے ساتھ یہ تحریک جمع کروا دی ہے۔ اب اس کی کامیابی کا انحصار سادہ اکثریت پہ یقینی طور پہ ہوتا ہے کہ اگر 51% ممبران قومی اسمبلی اس تحریک کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو یقینی طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک طے شدہ اصول و ضوابط کے تحت اپنی کرسی چھوڑنی پڑے گی، اور اگر یہ اپوزیشن کے خلاف جاتی ہے، اس عدم اعتماد کے خلاف 51% ممبران قومی اسمبلی ووٹ دے دیتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ ناکام تصور کی جائے گی۔ یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے جس طرح 175 کے قریب ممبران ہیں حکومتی جماعت کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس کم و بیش 155 کے قریب ممبران ہیں، اور انہوں نے جو حکومت سازی کے مراحل طے کیے ہیں وہ کاف لیگ کے ساتھ مل کے کیے ہیں، متحدہ قومی مومنٹ ان کے ساتھ موجود ہے، جی ڈی اے ان کے ساتھ موجود ہے، آزاد اراکین کچھ ان کے ساتھ موجود تھے، جس کی وجہ سے وہ حکومت سازی کے مراحل طے کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں اپوزیشن جماعتوں کو، تو اپوزیشن جماعتوں میں سب سے بڑی جماعت نون لیگ تھی، اس کے بعد دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی تھی، لیکن ان تمام جماعتوں کے اراکین کل ملا کے بھی مکمل مطلوبہ عدد پورا نہیں کر رہے۔ لیکن یہاں پہ جو پریشانی کی بات یقیناً حکومت وقت اور عمران احمد خان نیازی صاحب اور ان کے حواریوں کے لیے ہوگی، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو جماعت سڑکوں پہ ہے، احتجاج کی راہ کے اوپر ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہے۔ آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان یقینی طور پر ایک ایسی طلسماتی شخصیت ہیں جو جب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں وہ پوری طرح سے سیاست میں ان ہوئے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ کر دکھانے کی صلاحیت لازمی رکھتے ہیں، اور یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پریشانی کا نہ صرف باعث ہے بلکہ اس کے فیصلہ سازوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام بنی ہوئی ہے کہ اس وقت اتنی ایکٹیو طریقے عدم اعتماد کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان گروپ نہیں ہے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے بہت زیادہ نہ صرف متحرک جماعت بن چکی ہے بلکہ بلاول بھٹو زرداری آنے والے دنوں میں ایک منجے ہوئے سیاستدان کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آ سکتے ہیں، فیصلے کرتے ہوئے، احکامات صادر کرتے ہوئے۔ یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین نے جب لانگ مارچ کا سندھ سے اعلان کیا تو اسی کے متبادل پیرالل ایک مارچ کا اعلان، سندھ حقوق مارچ کا اعلان کیا پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت نے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت اس حوالے سے مکمل طور پہ ناکام رہی اپنے مارچ کو پر اثر بنانے کے لیے۔ اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی طلسماتی شخصیت نے کچھ ایسے فیصلے کیے، کچھ ایسے روٹ اپنائے جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا احتجاج، ان کا لانگ مارچ اس وقت کامیابی کے ساتھ جاری ہے بلکہ مستقبل قریب میں ہم اس مارچ کی افادیت بھی دیکھ رہے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ مارچ۔ یہاں پہ ایک بات ایک اور انتہائی اہم ہے کہ اگر اس وقت اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے تو یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ
اس وقت فلور کراسنگ کو بنیاد بنا کے ساتھ دینے والے ممبران ایسے جو حکومتی بینچوں سے ان کا ساتھ دیں گے اپوزیشن کا، ان کی رکنیت معطل کروا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو نیا انتظامی ڈھانچہ بنے ان ہاؤس تبدیلی کے بعد وہ کوئی اتنا حوصلہ افزا بھی نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کے ذریعے یا لانگ مارچ کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کامیابی کے ساتھ بلاول بھٹو کو نہ صرف لانچ کر چکی ہے، بلکہ بلاول بھٹو اپنا آپ اس لانگ مارچ کے ذریعے ثابت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور اس لانگ مارچ کا فائدہ JUI کو بھی ہو سکتا ہے اتنا نہ ہو، نون لیگ کو بھی اتنا نہ ہو، لیکن اس کا مکمل طور پہ فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ صرف ہوگا بلکہ اس تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی مکمل اس کے فوائد حاصل کرے گی، اور یہ تحریک عدم اعتماد چاہے کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی فرنٹ فٹ پہ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو نہ صرف عملی سیاست میں مکمل طور پہ ان ہو چکے ہیں، بلکہ لانگ مارچ میں آصفہ بھٹو زرداری کا ساتھ دینا ان کا بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ آصف زرداری اس وقت اپنے ترک کے تمام پتے بڑے حاضر دماغی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس حاضر دماغی کا فائدہ یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگلے عام انتخابات میں ہوگا۔ اور اس سے پہلے بھی جتنی سیاسی بیٹھکیں ہوئی ہیں اور سیاسی طور پر جتنے بھی وینچرز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، سیاسی مبصرین اس بات کی یقینی طور پر گواہی دیتے ہیں کہ آصف زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے تحریک عدم اعتماد کے خلاف اس وجہ سے تھے کہ وہ بلاول بھٹو کو ایک ایسا سیاسی میدان دینا چاہتے تھے کہ جو مکمل طور پہ ایک منجے ہوئے سیاستدان کے طور پہ وہ اس سیاسی میدان میں کھیل سکیں، اور اس پلیٹ فارم کو وہ اسی لیے استعمال کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی سیاسی کوششیں ہوتی رہی ہیں حکومت کو گرانے کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی ان کی حمایت اسی لیے نہیں کر رہی تھی کہ اس وقت تک وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بلاول بھٹو مکمل طور پر عملی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن آج جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، اور بے شک حکومتی ترجمان یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس تحریک عدم اعتماد سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن غیر جانبدار سیاسی مبصرین یہ کہتے ہوئے اور سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اگر مکمل طور پر متحرک اسلام آباد کے اندر ہو کہ شہر وفاق اور اقتدار کی راہداریوں میں پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر انوالو ہوگی، اور مکمل طور پر متحرک سیاستدان کے طور پر زرداری صاحب، بلاول بھٹو، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، اعتزاز احسن، قمر زمان قاہرہ جیسے لوگ اگر متحرک ہو گئے تو یقینی طور پہ پھر یہ حکمران جماعت کے لیے ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہوگا اس تحریک عدم اعتماد سے نمٹنا، اور یقینی طور پہ اگر وہ اس تحریک عدم اعتماد کو اپوزیشن کامیاب بھی نہیں کروا سکتی تو پاکستان پیپلز پارٹی یقینی طور پہ اس تحریک عدم اعتماد سے ایک ایسا مشکل مرحلہ اپنے لیے طے کر لے گی کہ اس کو آنے والے انتخابات میں نہ صرف فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ حکومت وقت اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو بچی کھچی مدت ہے وہ اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گی، نہ وہ کارکردگی دکھا سکے گی، بلکہ ہر مرحلے پہ اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، اور اس تحریک عدم اعتماد کے بعد وہ رکاوٹیں سامنے نظر آنا بھی شروع ہو جائیں گی اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی۔ دوسری طرف پنجاب کی صورتحال آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی خطرناک حد تک مشکل ہو چکی ہے۔ وہاں پہ نہ صرف کاف لیگ پر پرزے نکال چکی ہے اور مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو کیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلکہ ترین گروپ نے ایک عجیب وار کھیلا ہے کہ علیم خان بھی اپنے ساتھ شامل کر لیے ہیں۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں اس پہ مطمئن اس لیے نظر آتے ہیں کہ ترین گروپ اور علیم خان گروپ کے آپس میں ملنے سے ہمارا فائدہ ہوگا کہ کاف لیگ بھی سامنے نہیں آ سکے گی، نون لیگ بھی سامنے نہیں آ سکے گی، لیکن یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ اس حوالے سے علیم خان اور جہانگیر خان ترین کے آپس میں ملنے کی وجہ سے نہ صرف پنجاب بلکہ وفاق میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت کمزور ہو جائے گی کہ ان کو ایک ایسا گروپ میسر آ جائے گا کہ جو ان کو ہر موقع پہ ٹکر دے سکے گا اور ان کے ہر کام کی ڈنکے کی چوٹ پر نہ صرف مخالفت کرے گا بلکہ مختلف بل پاس کروانے کے لیے، مختلف قانون سازی کے مراحل طے کرنے کے لیے پنجاب میں اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی اگر تبدیلی نہیں ہوتی، وفاق میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن ترین اور علیم خان گروپ جو ہے وہ اس قدر مضبوطی کے ساتھ سامنے آیا ہے کہ آئندہ کے مراحل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے اگلے انتخابات سے قبل انتہائی مشکل ہو جائیں گے، اور آزادانہ فیصلے کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کوششوں کو ایک شدید جھٹکا لگا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے اس کو پسند کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، رائے دینا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔